اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، 20 رکوع اور 200 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کے اختتام پر اللہ رب العزت سے دعا مانگی گئی تھی کہ یا اللہ تعالی ہم کو دشمنوں کے خلاف مدد عطا فرما، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ اس سورہ مبارکہ میں غزوہ بدر اور بالخصوص غزوہ احد کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں زیادہ تر خطاب یہودیوں سے تھا اور آل عمران میں زیادہ تر خطاب نصارہ سے ہے۔ اس سورت کا شان نزول بھی نصارہ کا ایک وفد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے علاقے سے 60 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا، بڑے کر و فر کے ساتھ، سج دھج کر اور ایسے انداز سے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پوری زندگی ایسا وفد نہیں دیکھا تھا۔ ایسے انہوں نے جبے پہنے ہوئے، ایسے ان کے لباس، ایسا ان کا بود و باش کہ ان کو دیکھ کے انسان متاثر ہو جاتا تھا۔ 60 افراد تھے، پھر 60 افراد میں سے 14 ان کے اشراف تھے اور 14 اشراف میں سے 3 ان کے بڑے بڑے سردار تھے جو ان کے تمام معاملات کے ذمہ دار تھے اور با اختیار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عصر کی نماز کے وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں اپنے طرز پر عبادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ اپنے طریقے پر جیسے عبادت کریں ان کو عبادت کرنے دی جائے۔ بیت المقدس کی طرف، مشرق کی طرف رخ کر کے انہوں نے عبادت انجام دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ کہنے لگے ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، ہم تو پہلے سے ہی اسلام لا چکے ہیں، آپ تو اب نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم آپ سے 500-600 سال پہلے ایمان لا چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دعوی اسلام غلط ہے، یہ دلیل کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ تم لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہو، صلیب کی عبادت کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہو۔ ان تینوں چیزوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا شرک ہے، اور صلیب کی پوجا کرنا شرک ہے، اور خنزیر کا گوشت کھانا حرام عمل ہے، تو تمہارا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ بات کی تو کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا باپ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے نہیں تھے، ضروریات زندگی میں محتاج نہیں تھے، کیا قضائے حاجت نہیں کرتے تھے؟ ان باتوں کا انہوں نے اقرار کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا
اللہ رب العزت محتاج ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت میں عجز پایا جاتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت کی ذات عاجز ذات ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں۔ ان تمام باتوں سے جن کو تم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ثابت کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بناتے ہو، تو معبود کا عاجز ہونا، محتاج ہونا لازم آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام محتاج، پیدا ہونے میں بھی محتاج تھے، کھانے پینے میں بھی محتاج تھے، ضروریات زندگی میں بھی محتاج تھے، اور اگر اللہ کے بیٹے ہوتے تو اللہ کے مشابہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ حی ہے، قیوم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، مختار کل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام میں باتیں نہیں پائی جاتی۔ اگر وہ اللہ کے بیٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے مشابہ ہوتے۔ اگر اولاد باپ کے مشابہ نہ ہو، ہم جنس نہ ہو، تو یہ عیب ہے باپ کے لیے، والد کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف تم لوگ اس معنی میں عیب کی نسبت کرتے ہو۔ جب ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کوئی جواب نہ رہا تو انہوں نے پھر آیات متشابہات کا سہارا لیا کہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، کلمت اللہ کہا گیا ہے، اور ان کا مطلب وہ اخذ کیا جو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ آیات دو طرح کی ہیں قرآن میں۔ کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ آیات متشابہات ہیں۔ آیات محکمات وہ ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہوتا ہے، صریح الدلالت ہوتا ہے، ان کا معنی اور مفہوم جاننے میں کوئی دقت پریشانی لازم لاحق نہیں ہوتی۔ محض عربی جان لینا، عربی گرامر کا جان لینا، بنیادی باتوں کا جان لینا ان آیات کو سمجھنے کے لیے کافی ہوتا ہے، جبکہ دوسری آیات متشابہات ہیں۔ آیات متشابہات کا معنی اور مفہوم ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یا تو اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا مخفی رکھا ہے کہ ان کا کوئی مفہوم اور مطلب ہمیں معلوم نہیں، جیسے الف لام میم، یاسین یا دیگر حروف مقطعات، کہ ان کا کوئی معنی اور مفہوم ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اور یا معنی اور مفہوم تو ہوتا ہے، لیکن اس معنی اور مفہوم کی مراد متعین نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ رب العزت کا ید، ہاتھ، اللہ رب العزت کا عرش۔ اب عرش کا معنی معلوم ہے کہ عرش کسے کہا جاتا ہے، اور ید کسے کہا جاتا ہے، ہاتھ ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے متعین طور پر، اس کا مصداق کیا ہے متعین طور پر، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ اس لیے آیات متشابہات پر محض ایمان لانا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا کل من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، یہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی مراد متعین نہیں ہے ہمارے سامنے، لیکن ساتھ میں اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ بعض لوگ آیات محکمات کو چھوڑ کر وہ آیات جن سے متعین طور پر احکام ثابت ہوتے ہیں، دلالت جن کی واضح ہے، جن میں کوئی الجھن اور دقت نہیں ہے، ان کو چھوڑ کر ان آیات متشابہات کے مفہوم کی تلاش میں لگ جاتے ہیں جو کہ متعین ہی نہیں ہے،
جن کا مفہوم اور مراد متعین ہی نہیں ہے۔ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے فتنہ تلاش کرنے کے لیے، فتنے کی نیت سے، فتنہ پروری کے لیے۔ نیت ٹھیک نہیں ہوتی، فتنہ پروری چاہتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی آیات ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہیں وہ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، مفہوم اور مراد متعین نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ صحابہ کہ جو خود کہتے تھے کہ میں بھی راسخون فی العلم میں سے ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جو خود اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور دعویٰ برحق ہے کہ وہ راسخون فی العلم میں سے ہیں، لیکن کہتے سارا کا سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اب جو انسان کسی مفہوم اور معنی کو متعین کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آیات محکمات کی طرف رجوع کرے، ہر مفہوم کو، ہر آیت کو، ہر حکم کو آیات محکمات پر پرکھنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کے مطابق ہے تو بالکل درست، اور اگر مفہوم ان سے ہٹ کر ہے تو غلط۔ اس لیے جو لوگ نیک نیت ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، قبولیت حق کی استعداد ان کے اندر پائی جاتی ہے، راہ حق کے متلاشی ہیں، وہ کبھی بھی متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ ہمیشہ محکمات کی بات کرتے ہیں، محکمات پر عمل کرتے ہیں، محکمات کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بعض ایسے دانشور ہیں کہ جو ایسے موضوعات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، بالخصوص ٹی وی پر، کہ جن موضوعات کی سمجھنے کی صلاحیت ایک عام انسان میں ہوتی نہیں، اور ان لوگوں کے سامنے وہ بات بیان کر رہے ہوتے ہیں جن بیچاروں کو ایمان اور اسلام کی مبادیات کا بھی علم نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر موضوع لے کے بیٹھ گئے کہ اللہ رب العزت کا وجود، اللہ رب العزت کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا وجود کیسے ثابت ہوتا ہے۔ اب ایک ایسا مسلمان جس بیچارے کو اسلام اور ایمان کی مبادیات کا بھی علم نہیں ہے، 20 کروڑ آبادی کا ملک جس میں 50% آبادی ناخواندہ ہے۔ ناخواندہ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن کو سادہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ناخواندہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلسفی نہیں ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی، بلکہ وہ بیچارے لوگ جن کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اور جن کو لکھنا پڑھنا بھی آتا ہے وہ کتنے ہیں؟ پھر ان میں سے اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک کتنے ہیں؟ اور اتنے علمی اور بھاری بھرکم موضوعات کو سمجھنے والے تو لاکھ میں سے ایک بھی نہیں ہیں، لیکن ان موضوعات کو لے کر ٹی وی پر موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ایک عام مسلمان بیچارہ جو نماز روزے کے موٹے موٹے مسائل سے بھی واقف نہیں ہے، جسے فرائض واجبات تک کا علم نہیں ہے، بجائے اس کے کہ کوئی ایسا پروگرام کیا جاتا، کوئی ایسی بات بتائی جاتی کہ عام لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا، ان کو ایسی مباحث میں الجھا دیا جاتا ہے کہ جو ان کی ذہنی استعداد سے اونچی چیزیں ہوتی۔ اب ایک 5 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، اس کو کوئی MSc کے مضامین پڑھائے، BSc کی باتیں اسے بتائے، PhD اور MPhil میں جو باتیں بتائی اور پڑھائی جاتی ہیں جو اس نصاب کا حصہ ہیں، وہ بیچارہ 5 سال 7 سال کا بچہ کیا سمجھے گا؟ جس کی بنیادی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، وہ کیسے اس کو اخذ کر سکے گا؟ تم کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ پروگرام نیک نیتی کی بنیاد پر نہیں ہوتے، خدمت اسلام کے جذبے سے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ ایسے مقاصد ہوتے ہیں پس پردہ
کہ جو اسلامی معاشرے میں لوگوں کی جو ایمانیات کی بنیادیں ہیں ان کو مزید متزلزل کر دیتے ہیں. ان میں پہلے ہی بہت پختگی نہیں ہے، ان کو متزلزل کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بیچارے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. ارتداد کی ابتدائی شکل شکوک و شبہات ہیں. سب سے پہلے دل و دماغ میں تشکیک پیدا کی جاتی ہے، شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. پہلے عملی ارتداد آتا ہے اور پھر اعتقادی ارتداد آتا ہے. بنیادیں ہل گئیں، عمل چھوٹ گیا، جو رہا سا تھا وہ بھی چھوٹ گیا، اور انجام کار اسلام ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو ان وفد والوں نے بھی آیات متشابہات کا سہارا لینے کی کوشش کی. اللہ رب العزت نے اس واقعے پر سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیات نازل فرمائی اور اس بات کو دو ٹوک انداز میں بیان فرما دیا. جتنی ان کی غلط فہمیاں، الجھنیں اور عقیدہ باطل کی بنیادیں تھیں، سب کو ہلا دیا، سب کی جڑیں کاٹ دیں. اللہ رب العزت نے پہلے مرحلے پر ہی فرمایا کہ الف لام میم، حروف مقطعات، اللہ اور اس کے رسول ہی اس کی مراد بہتر جانتے ہیں. یا ھذا سر بین اللہ و بین رسولہ، یا یہ راز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو حساس نوعیت کی ہوتی ہیں اور ہر آدمی کو وہ بتائی نہیں جاتی. امور مملکت بھی ایسے ہوتے ہیں. بعض امور مملکت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوائے چند لوگوں کے اوروں کے پاس نہیں ہوتے. ایسے امور سلطنت ہیں، موجودہ دور میں بھی ہیں. جمہوری دور ہے، کہا جی ہر چیز عوام کو بتائی جانی چاہیے، عوام سے کچھ چھپانا نہیں چاہیے. عوامی حکومت ہے تو عوام کو جواب دہ ہے تو عوام کو بتانا چاہیے. لیکن امور سلطنت، حساس نوعیت کے امور سلطنت کسی کو نہیں بتائے جاتے. وہ چند گنے چنے افراد کے درمیان ہوتے ہیں، ان کی حساسیت کا تقاضا ہی یہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں. اور ایک بڑی بات جو کہی گئی مفسرین کی طرف سے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جہاں کہیں حروف مقطعات بیان کیے ہیں، اس کے بعد قرآن کی حقانیت، قرآن کے نزول کی بات ضرور فرمائی ہے. اس میں ایک اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن انہی حروف سے جوڑ کر بنایا ہے جو تم پڑھتے ہو، حروف ہجا. اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام الہی نہیں، یہ کلام رسول اللہ ہے، تو تم بھی ایسا بنا کے دکھاؤ یہ حروف ہجا ہی سے تو بنا ہے. یہی الف، یہی لام، یہی میم، یہی یا، یہی سین، یہی ہا، یہی میم، وہ انہی سے جوڑ کر اس کو بنایا گیا ہے، انہی کو ترتیب دے کر اسے بنایا گیا ہے. اگر یہ محض حروف کی تنظیم اور ترکیب ہے تو تم لوگ یہ کر کے دکھاؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو. اللہ لا الہ الا، اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہی. الحی، وہ زندہ ہے. القیوم، تھامنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے. یہ حی اور قیوم کی صفت اور کسی میں نہیں پائی جاتی. ساری کائنات کی ساری چیزیں زندہ کرنے والے کے زندہ کرنے سے زندہ ہیں اور مارنے والے کے مارنے سے مر جاتی ہیں. بذات خود اپنی ذات میں نہ کوئی زندہ ہے نہ کوئی مردہ ہے. مارنے والے نے مارا تو مر گئی، زندہ رکھنے والے نے زندہ رکھا تو زندہ رہ گئی، اور زندہ کرنے والے نے زندہ کیا تو زندہ ہو گئی. اور وہ ذات حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے. القیوم، تھامنے والا.
اپنی ذات میں قائم ہے، اوروں کا تھامنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ یہ صفت عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں ہے، دنیا کے تمام معبودان باطلہ میں نہیں ہے۔ بتوں کے سامنے دنیا جھکتی ہے۔ 1500 سال پہلے اگر لوگ جھکتے تھے مٹی کے بنائے ہوئے، پتھر کے بنائے ہوئے اور مختلف معدنیات کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے، تو بات کسی درجے میں قابل عذر سمجھی جا سکتی تھی۔ بالخصوص سائنس کی ایجاد سے پہلے کوئی کہہ سکتا تھا کہ نادان ہے اور دیوتا بنا بیٹھا، معبود بنا بیٹھا اس بے جان پتھر کی سل کو۔ لیکن موجودہ زمانے میں، سائنسی زمانے میں، ایجادات اور اکتشافات کے زمانے میں، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا وزیر اعظم نریندر مودی رام مندر کی سنگ بنیاد کے موقع پر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے لکڑی پتھر کے بت کے سامنے لیٹ جاتا ہے، پورا ہی لیٹ گیا۔ اب کوئی یہ پوچھے کہ جس چیز کو تم نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا، رنگ روغن خود کیا، کوئی مکھی اس کے اوپر بیٹھ جائے تو اڑ نہیں سکتی، اس کے سامنے رکھے ہوئے پرشاد میں سے مکھی کوئی اٹھا کے لے جائے تو وہ مکھی کو نہیں پکڑ سکتا، کوئی کتا پیشاب کر دے تو پیشاب کرتے ہوئے کتے کو بھی نہیں روک سکتا۔ کیسا عجیب بھگوان ہے، کیسا عجیب بات معبود ہے کہ جو پیشاب پاخانے سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، وہ سارے ہندوستان کو بچائے گا۔ جب انسان گرتا ہے اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو ہر طرح کے عجز سے پاک ہے، ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے، محتاجگیوں سے پاک ہے۔ اللہ کے علاوہ، اس اللہ کے علاوہ جس کو مسلمان مانتے ہیں، اس اللہ کے علاوہ دنیا کا کوئی معبود ایسا نہیں ہے کہ جو اس تعریف پر پورا اترتا ہو۔ کروڑوں معبود ہیں ہندوستان میں، اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں نے مختلف قسم کے معبود گھڑے ہوئے ہیں، خود ان کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، ان کا رنگ روغن کرتے ہیں، ان کے نوک پلک سنوارتے ہیں، پھر خود ہی ان کو گاڑ دیتے ہیں۔ جب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو کتے بھی ان کے اوپر پیشاب کرتے رہتے ہیں، اور وہ معبود ہیں۔ یعنی وہ ان کو جنگوں میں فتح دیں گے، بے اولادوں کو اولاد دیں گے، اور بدحالوں کو خوشحال کریں گے، ذلیلوں کو عزت مند کریں گے۔ لکڑی کی بے جان مورتی، پتھر کی بے جان مورتی اور مختلف معدنیات کے گھڑے ہوئے بت اگر یہ کچھ کر سکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نصب 360 بتوں کو تہ تیغ نہ کرواتے۔ ہر نبی جو آیا اس نے سب سے پہلے شرک کی بنیاد کو کاٹا ہے، اور یہ واحد گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ ہر گناہ قابل معافی ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں، سوائے شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ ساری کائنات کی ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں، یہ انسان کے لیے ہیں، انسان ان کے لیے نہیں ہے۔ بڑی پتے کی بات ہے، غور و فکر کریں، کائنات کے اندر کوئی چیز بے فائدہ نہیں، کوئی ایک چیز بھی۔ کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو بے فائدہ ہو۔ جتنی بھی چیزیں ہیں،
کسی نہ کسی درجے میں انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، چاہے زہریلے کیڑے مکوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر ایک بھی چیز کائنات میں سے کم ہو جائے تو انسان کا نقصان ہے۔ کچھ بھی کم ہو جائے، ہوا نہ رہے، درخت نہ رہیں، کیڑے مکوڑے ختم ہو جائیں، کوئی پرندے ختم ہو جائیں، پہاڑ ختم ہو جائیں، گلیشیئر پگھل جائیں، پانی خشک ہو جائے، حتیٰ کہ وہ چیزیں جن کو ہم ریت مٹی کہتے ہیں، اگر یہ بھی کم ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ جو گرد و غبار ہے، تو یہ بھی انسان کا نقصان ہے۔ کائنات کی ایک بھی چیز ایسی نہیں کہ جس کے کم یا ختم ہونے سے انسان کا نقصان نہ ہو، لیکن انسان واحد ایسی چیز ہے کائنات کی کہ اگر دنیا کے سارے انسان مر جائیں کائنات کا کوئی نقصان نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، کائنات کے سارے انسان مر جائیں، 6 7 8 ارب جتنے انسان ہیں، یہ 5 6 ارب سارے کے سارے انسان مر جائیں، پرندوں کا کوئی نقصان نہیں، چرند کا کوئی نقصان نہیں، ہواؤں فضاؤں کا کوئی نقصان نہیں، دریاؤں صحراؤں کا کوئی نقصان نہیں، پہاڑوں کا گلیشیئروں کا کوئی نقصان نہیں، کیڑوں مکوڑوں کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ فائدہ ہو جائے گا۔ اگر مر گئے تو فائدہ بہت ہو جائے گا، کیڑے مکوڑے کھائیں گے، پرند چرند کھائیں گے، درندے کھائیں گے، نقصان کوئی نہیں۔ آپ سوچ کر دیکھیں، کیا انسان کے مر جانے سے کائنات کے نظام میں کوئی ایک ذرہ بھر بھی فرق آتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ انسان اس کائنات کی چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ انسان اس کائنات کی چیزوں کے لیے ہوتا تو اس کے مرنے سے کائنات کا نقصان ہو جاتا۔ یہ ساری کائنات انسان کے لیے ہے، انسان اس کائنات کے لیے نہیں ہے۔ جب یہ ساری کائنات انسان کے لیے ہے اور انسان کائنات کے لیے نہیں ہے تو انسان کس لیے بنا ہے؟ انسان اللہ رب العزت کے لیے بنا ہے۔ یہ اللہ کے لیے، ساری کائنات اس کے لیے اور یہ اللہ کے لیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال بیان فرمائی کہ ایک لڑکا کسی من پسند لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، اس کے لیے دنیا جہان کی ساری نعمتیں بہم پہنچاتا ہے، عالی شان محل بنوایا، نوکر چاکر رکھے، باورچی ڈرائیور رکھے، اس کے لیے اعلیٰ سواریوں کا انتظام کیا، اس نے اس لڑکی کو نعمتوں میں نہلا دیا۔ کچھ عرصے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی نے کسی ڈرائیور کے ساتھ دل لگایا ہوا ہے، یا کسی باورچی سے محبت گانٹھ بیٹھی ہے، یا کسی مالی کے ساتھ تنہائی میں باتیں کرتی ہے۔ تو اس لڑکے پر کیا گزرے گی؟ وہ یا تو اس کو مار دے گا، یا اپنے آپ کو مار دے گا، یا اس کو مار کے اپنے آپ کو مار لے گا۔ کیوں؟ وہ کہے گا کہ میں نے سارا کچھ تیرے لیے کیا اور تجھ سے کچھ نہیں چاہا سوائے اس کے کہ تو میرے لیے تھی، سب کچھ تیرے لیے تھا، تو ان کے لیے نہیں تھی۔ باورچی تیرے لیے، ڈرائیور تیرے لیے، مالی تیرے لیے، تو ان کے لیے نہیں تھی، تو میرے لیے تھی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اسی حال میں دنیا میں بھیجا ہے، یہ ساری کائنات تو تیرے لیے ہے لیکن تو میرے لیے ہے۔ اگر یہ انسان کسی اور کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کے خلاف ہے یہ بات، اللہ رب العزت یہ معاف نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل معافی جرم نہیں ہے۔ ہاں اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو الگ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل نازل کی اس نے علیکا آپ پر الکتابہ کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، حق کو ظاہر کرنے کے لیے حق کے ساتھ، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے،
تورات، انجیل، زبور، جو کچھ اس سے پہلے، وَأَنزَلَ التَّوْرَاتَ اور نازل کی تورات، والانجیل اور انجیل۔ قرآن کے لیے نزلہ کا لفظ استعمال فرمایا، تورات اور انجیل کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ نزلہ تنزیل سے ہے، تنزیل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ اتارنا، تدریجاً اتارنا، نجمن نجمن۔ اور انزلہ کا معنی انزال، یک بارگی اتارنا۔ تو قرآن پاک 23 سالوں میں اترا ہے آہستہ آہستہ، اور تورات اور انجیل ایک ہی مرتبہ میں اتری، اس لیے ان کے لیے انزال کا لفظ، انزلہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور نازل کی تورات اور انجیل من قبل، اس سے پہلے، ہدن، جو ہدایت دینے والی تھی، للناس، لوگوں کے لیے۔ کتنا بڑا ظرف ہے اسلام کا، سارے نبیوں کو نبی مانو تب مسلمان، ساری کتابوں کو کتاب الہی مانو تب مسلمان۔ باقی مذاہب میں یہ بات نہیں ہے۔ وہ کون سا مذہب، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی ہمارا موقف سکوت کا ہے جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے یا نہیں تھے۔ انسانی تاریخ میں بہت سے مصلحین، مبلغین، داعین گزرے ہیں، ان کے بارے میں بھی سکوت کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہوں، اور جن کا متعین طور پر پتہ ہے سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن یہودی اور عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، جبکہ یہ ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَأَنزَلَ اور نازل کیے الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیزیں، فرق کرنے والی چیزیں۔ اس سے مراد زبور بھی اس میں آ گئی، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم بھی آ گئے، معجزات بھی آ گئے پیغمبروں کے، وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیزیں۔ اس کے لیے بھی انزلہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ بھی یکبارگی ہی نازل کیا جاتا ہے، اس میں کوئی تدریج نہیں ہوتی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لینے پر قادر ہے، غالب ہے۔ ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفا، نہیں مخفی، علیہ اس پر شیء، کوئی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ وہ غالب بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، کوئی چیز اس سے چھپ بھی نہیں سکتی۔ ایسا علیم ہے، هو الذی، وہی وہ ذات ہے، یصورکم، جو تمہاری صورت بناتا ہے، فی الارحام، رحموں میں، ماں کے رحم میں، انسان کی جیسے چاہتا ہے، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے صورت بناتا ہے۔ وہ اللہ جو 3 اندھیروں میں انسان کو شکل و صورت دے رہا ہوتا ہے، ابرو، پلکیں، ہونٹ، ناک، آنکھیں، ایک خوبصورت چہرہ 3 اندھیروں کے اندر بن رہا ہوتا ہے۔ اور جب انسان رحم مادر میں 120 دن کا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے، وہ اس میں روح ڈالتا ہے اور 4 باتیں اللہ کے حکم سے لکھ دیتا ہے۔ 4 باتیں اللہ کے حکم سے لکھ دی جاتی ہیں۔ نمبر 1، عمل، یہ دنیا میں جائے گا کیسے اعمال کرے، قاتل ہوگا، مقتول ہوگا، چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، اچھائی کرے گا، برائی کرے گا، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے۔
جو کچھ انسان نے دنیا میں کرنا ہے پوری زندگی میں، اس کا ایک ایک ذرہ لکھا ہوا ہے۔ دوسری چیز رزق، کتنا رزق ملے گا، کروڑ پتی ہوگا، لکھ پتی ہوگا، ککھ پتی ہوگا، کھرب پتی ہوگا، ارب پتی ہوگا، لکھ دیا جائے۔ جو کچھ انسان دنیا میں کماتا ہے اس لکھے ہوئے کے مطابق ہی کماتا ہے۔ تو جتنا کچھ انسان دنیا میں پائے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز دنیا میں اس کا قیام، کہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے گا، یا پیدائش کے وقت مرے گا، یا بلوغت میں مر جائے گا، یا لڑک پن میں، جوانی میں، کہولت میں، بڑھاپے میں، سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یعنی سعید ہوگا یا شقی ہوگا، یعنی جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا۔ یہ 4 باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کچھ ہی لکھا ہوا ہے، عمل بھی لکھ دیا گیا، رزق بھی لکھ دیا گیا، دنیا میں قیام بھی لکھ دیا گیا، جنتی جہنمی ہونا بھی لکھ دیا گیا، تو پھر ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم تو پھر مجبور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ہمیں گناہ اور ثواب کس بات کا ہے؟ پھر نیکی اور بدی کا کیا مطلب ہے؟ پھر محنت کوشش کا کیا مفہوم ہے؟ پھر قاتل اور مقتول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے اتنا عرصہ رہنا ہے اور اس نے قتل کرنا ہے اور اس نے قتل ہونا ہے، تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے؟ یاد رکھیں، تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سے اختیار سلب کر لیا گیا، یا انسان سے اس کا اختیار چھین لیا گیا۔ انسان دنیا میں با اختیار بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اچھائی کا بھی اختیار ہے، برائی کا بھی اختیار ہے۔ اس وقت آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں، تفسیر سن رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اسی وقت بند کر کے کوئی مووی بھی لگا سکتے ہیں، کوئی گانا بھی سن سکتے ہیں۔ تو یہ جو اختیار ہے، یہی ذریعہ اور سبب ہے مکلف ہونے کا، اسی پر ہے جنت اور جہنم۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان مختار محض ہے، کلی اختیار اسے حاصل ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور ہے؟ فرمایا کہ اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ۔ اس نے اٹھایا، کہا دوسرا بھی اٹھاؤ، کہا یہ دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا، کہتے بس یہی ہے، کچھ مختار ہے کچھ مجبور ہے، لیکن مکلف مختار ہونے کی بنیاد پر ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ لکھ لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اتنی علیم ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پتہ لگا لیا کہ یہ اچھا عمل کرے گا یا برا، جنتی ہوگا یا جہنمی، اپنے اختیار کی بنیاد پر یہ عمل کیسا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے لکھا اور پھر لکھے کے مطابق زبردستی کروایا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جو کچھ ہم نے اپنے اختیار سے کرنا تھا وہ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر پہلے جان کے پہلے لکھ دیا، یہ بتانے کے لیے میری ذات اتنی علیم ذات ہے کہ میں پہلے سے سب کچھ جان رہا ہوں کہ تم کرو گے کیا، گل کیا کھلاؤ گے جا کے دنیا میں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ لکھ کر اس کے مطابق خود اللہ تعالیٰ زبردستی چلاتے، نہیں، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھ لیا۔ مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوں اور کوئی آدمی میرے پاس سے اٹھ کر باہر جاتا ہے اور میں کسی سے کہہ دیتا ہوں کہ اس وقت یہ یہاں سے جو اٹھ کر گیا ہے آدمی یہ لاہور جائے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اسے لاہور بھیجا ہے، میں نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ جانا کہ لاہور جائے گا، میں نے بھیجا نہیں ہے۔
تو ہمارے علم میں غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم نے لاہور کا سمجھا ہو اور وہ فاروق آباد چلا جائے، لیکن اللہ کے علم میں خطا نہیں ہے، غلطی کا امکان نہیں ہے۔ وہ علیم ذات ہے، اس نے وہی جانا جو ہونا تھا اور وہ لکھ دیا۔ یہی اللہ ہے کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہی اپنی قدرت بتانے کے لیے، اپنا علیم ذات بتانے کے لیے پہلے سے لکھ دیتے ہیں، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہی، العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے لیکن حکیم بھی ہے، جس چیز میں حکمت ہوتی وہ کرتا ہے۔ هو الذی، وہ ذات ہے، انزلہ، جس نے اتاری، علیہ کا آپ پر، الکتابہ، کتاب، منہ، اس میں سے، آیاتن، کچھ آیات ہیں، محکمات، محکم، واضح الدلالہ، اور مضبوط مفہوم، واضح مفہوم والی، ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، وہی اصل کتاب ہے۔ اصل کتاب ہونے کا معنی بنیادی کتاب وہی ہے کہ ہر معاملے کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، اسی مفہوم کی طرف، ہر مفہوم کو متعین کیا جائے گا آیات محکمات کی روشنی میں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری متشابہات ہیں، وہ متشابہات ملتی جلتی ہیں حق ہونے میں، وہ ملتی جلتی ہیں آپس میں، بالکل برحق ہیں، اور مفہوم واضح نہیں ہے اس بارے میں وہ ملتی جلتی ہیں، متشابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مفہوم چھپا لیا ہے، متعین مراد متعین نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس بہرحال وہ لوگ، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، زیغن، کجی ہے، ٹیڑھ پنا، فیتبعون، وہ پیروی کرتے ہیں، ما، اس کی، تشابہ، جو متشابہ ہے، منہ، اس میں سے، جو بری نیتوں کے لوگ ہیں، فاسد نظریات اور خیالات کے لوگ، اور بدنیتی پر زندگی گزارنے والے لوگ، وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی، کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، وابتغاء تاویلہ، اور اس کی تفسیر جاننے کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اس کی مراد ہم نے متعین نہیں کی، اور بس یہی تمہاری آزمائش ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، اور بالخصوص محققین کے لیے اس میں بہت بڑی آزمائش ہے، محقق کو تحقیق سے روک دیا جائے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ وما یعلم، اور نہیں جانتا، تاویلہ، اس کی تعویل کو، اس کی تفسیر کو، الا اللہ، مگر اللہ۔ والراسخون فی العلم، اور جو راسخ فی العلم ہیں، جو علم میں مضبوط ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بھی، اس پر، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس کو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے۔ یہ عقل والوں کا طرز عمل ہے، جو لوگ فتنہ تلاش کرتے ہیں وہ عقل مند نہیں ہیں، وہ دانشور نہیں ہے، چاہے ساری قوم، ساری دنیا ان کو دانشور سمجھے، فتنہ پرور لوگ دانشور نہیں ہو سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، مت کجی پیدا کر، قلوبنا، ہمارے دلوں کو مت موڑ، کجی پیدا نہ کر، ان میں ٹیڑھ پنا پیدا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ ہدایت کے بعد دل میں کجی آ جانا، فتنہ پرور ہو جانا، بھٹک جانا، یہ بہت بڑی پھٹکار ہے اللہ کی طرف سے۔ وَهَبْ لَنَا، اور عطا کر ہم کو، مِن لَدُنْکَ، اپنے پاس سے، رحمتاً، رحمت، اور رحمت میں سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ ہدایت، سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت۔ اِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اِنَّکَ، بے شک تو، جامع الناس، لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومٍ، ایسے دن میں، لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی دعا ہے کہ ہدایت کے بعد
گمراہی میں انسان چلا جائے، اس سے بچنے کی دعا کرنا یہ بہت بڑی آزمائش ہے، انسان ہر وقت خطرے میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جب تک انسان ایمان پر دنیا سے نہ چلا جائے ہر وقت خطرے میں ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بڑی فضائل کی حامل صورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس صورت کی آخری آیات کو رات کو سونے سے پہلے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ساری رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی مثال دو صاحبانوں کی، دو بادلوں کی سی ہے جن کے بیچ میں روشنی ہے، اور یہ قرآن پر عمل کرنے والے کے سامنے ہوں گی قیامت کے دن، اور اللہ رب العزت کے دربار میں سفارش کریں گی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ سورہ آل عمران کی آخری آیتوں کی کم سے کم تلاوت کی جائے، اور حضور نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن اسے پڑھے گا، جمعے کے دن پڑھنے والے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ متعین فرماتے ہیں جو رات بھر اس کے لیے، رات تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، بھلائی کی دعا کرتے رہتے ہیں، خیر کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا سبق روزانہ پڑھا جائے اس کا کم سے کم اس کی تلاوت ضرور کی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔